رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بستری میں کون سے 4 کام ایسے ہیں جو کرنا حرام ہے۔ ہم بستری میں 4 کام کرنا حرام ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ میں آپ میری ویڈیو کو دیکھنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرم کی وجہ سے علماء اکرام سے مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ایسے مسائل علماء اکرام سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ یار خدا کے واسطے میرے بھائیوں، شرم کرو۔ کیا آپ کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ آپ کو مسائل پوچھنے میں علماء اکرام سے شرم آ رہی ہے؟ اگر آپ کو مسائل پوچھنے میں علماء اکرام سے شرم آتی ہے تو آپ کا حشر بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، آپ کا حال بہت ہی زیادہ برا ہوگا، کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، غیبت کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، چغل خوری کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، مگر جب مسائل کی بات آتی ہے، مسائل کی بات آتی ہے تو ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرو کہ خدا کی قسم آپ کو یہ شرم جہنم کی طرف لے جائے گی، کیونکہ مسائل بتانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شرم نہیں کی۔ میرے آقا سے زیادہ کون باحیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے زیادہ کون شرم کرنے والا زیادہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی غلامان رسول کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو میرے سرکار کی زندگی کو فالو کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے، اور وہ میدان محشر میں بھی آباد ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے اندر کبھی رسوا نہیں ہو سکتا جو میرے سرکار سے محبت کرتا ہے اور میرے سرکار کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو میرے سرکار نے کبھی مسائل بتانے میں شرم محسوس نہیں کی، اور میرے آقا نے دنیا والوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ کبھی تم شرعی مسائل پوچھنے میں شرم محسوس مت کرنا، اور علماء اکرام کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کبھی تم مسائل بتانے میں شرم محسوس مت کرنا۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم بستری میں 4 کام کون سے ہیں جو حرام ہیں۔ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ میں سننا۔ نمبر 1، اورل سیکس۔ اورل سیکس ہم بستری میں کرنا حرام ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، یعنی شوہر کا اپنی شرمگاہ کو بیوی کے منہ میں دینا، یہ حرام ہے۔ انگریزوں کو دیکھ کر، یوٹیوب پر گندی گندی موویز کو دیکھ کر، گوگل پر گندی گندی موویز کو دیکھ کر کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور وہ اس گناہ میں ملوث ہیں، وہ اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اورل سیکس کرتے ہیں، جس سے ان کی صحت کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے، اور اس کی بیوی کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے، اور اس سے بچے کی صحت کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اورل سیکس کرنا یہ حرام ہے، یعنی کوئی شوہر اگر اپنی شرمگاہ کو بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو صاحب، رحم کرو، تمہارا حال بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو کبھی اورل سیکس مت کرنا، یہ حرام ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، قبر میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ تو آپ اس کو نوٹ کر لینا۔ نمبر 2، حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو صبر نہیں ہوتا ہے، اگر ان کی بیوی کے حیض کے ایام چل رہے ہیں تو وہ اسی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، اسی حالت میں اپنی بیوی سے سہاگرات مناتے ہیں۔ تو آپ میری بات کو سمجھ لینا کہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر تین یہ ہے کہ بیوی کے پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا۔ جی میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ انگریزوں کو دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں، اور بیوی کے پیچھے کے مقام میں آج کے نوجوان جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں محمد بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، جس کے اوپر میرے سرکار لعنت بھیجیں، جس کے اوپر فرشتے اللہ کی نورانی مخلوقات لعنت بھیجے، تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو بیوی کے پیچھے کے مقام میں کبھی صحبت مت کرنا، یہ حرام فعل ہے، اور اگر آپ نے یہ حرام فعل بار بار کیا تو آپ کی زندگی پوری طرح سے برباد ہو جائے گی، آپ دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جاؤ گے، آپ سے محبت کرنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ انگریزوں کو مت دیکھو۔ اگر آپ کو سنت طریقہ نہیں معلوم ہے ہم بستری کرنے کا تو آپ علماء کرام سے پوچھیں، کوئی غلط بات نہیں ہے پوچھنے میں۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ سب حرام کام کر رہے ہیں، اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں، میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں۔ وہ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایسا بولتے ہیں۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، بے شمار مسائل کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ تو کیا جن لوگوں نے کتابوں کو لکھا ہے انہوں نے غلط کیا ہے؟ نہیں غلط کیا ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا ہے۔ میرے سرکار نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مسائل پوچھنے میں اور مسائل بتانے میں کبھی شرم مت کرنا۔ تو بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے، دیکھا یہ جاتا ہے، سننے میں یہ آتا ہے، جب شوہر اور بیوی ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے وہ یوٹیوب پر یا کسی ویب سائٹ پر انگریزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں جس طرح سے ہم بستری وہ کرتے ہیں انگریزوں کو فالو کر کے کرتے ہیں۔ مطلب انہوں نے پہلے انگریزوں کی ویڈیوز کو دیکھا اور جس طرح سے وہ حرام کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ سیکس کر رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بستری میں۔ تو ہم بستری میں یہ کام بھی حرام ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو انگریزوں کو فالو نہیں کرنا ہے، آپ کو میرے سرکار کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو سنت طریقہ نہیں معلوم ہے تو آپ کو یوٹیوب پر سنی عالم کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سنت طریقہ کیا ہے اور آپ حرام کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ جب کوئی سنت کے طریقے پر ہم بستری نہیں کرتا ہے، حرام طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کی اولاد اس سے محبت نہیں کرتی ہے، پیار نہیں کرتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ذہنی طور پر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، ریزن کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ نے اس ریزن کو بنایا ہے،
آپ نے غلط طریقے سے ہم بستری کی اور آپ کی ایسی اولاد ہو گئی۔ تو خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سنت طریقہ نہیں معلوم ہے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہو اگر کوئی سنت کے طریقے پر ہم بستری کرتا ہے، اگر کوئی سنت کے طریقے پر ہم بستری کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو اس اولاد کو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بناؤں گا، اپنی اولاد کو میں دین کی طرف لے کر آؤں گا، اپنی اولاد کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، تو صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جب اس کا بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کا بچہ جب سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سانس کے بدلے میں 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔